مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں YouTube چینل میسج آف اسلام۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مفتی شمائل قرآن کا خدا ثابت کیوں نہ کر سکا۔ ہمیں جتنی سمجھ لگی ہم آپ سب کے سامنے باتیں رکھیں گے اور مفتی شمائل کی ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیں۔ ناظرین، مناظرے میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جب دلیل خود سے بولتی ہے، اور ایک لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے جب دلیل اپنے بولنے والے کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ ابھی حالیہ جاوید اختر کے ساتھ مناظرے میں جب مفتی شمائل ندوی نے خدا کے وجود کے لیے کنٹینجنٹ بینگ کی اصطلاح جو استعمال کی تھی، تو بظاہر وہ ایک مضبوط فلسفیانہ دلیل دے رہے تھے، جس پر بہت سے مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ جاوید اختر جیسا جو شخص ہے وہ پہلے تو یہ ٹرم ہی سمجھ نہیں سکا اور پھر لاجواب بھی ہو گیا، کیونکہ مفتی شمائل ندوی نے دلیل کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ خدا موجود ہے۔ مگر ناظرین، تھوڑا غور کریں تو اسی لمحے ایک گہرا سوال بھی جنم لیتا ہے کہ کیا مفتی شمائل واقعی خدا کو ثابت کر رہے تھے یا ایک مخصوص فلسفیانہ روایت کو اختیار کر رہے تھے، اور وہ بھی اس قیمت پر کہ اسلامی روایت خود پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور ایک اہم نقطہ بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ جو سوال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ بطور مسلمان کیا ہم قرآن کو مانتے ہیں یا فلسفے سے خدا ثابت کر کے قرآن کو بعد میں اس میں فٹ کرتے ہیں۔ ایک اور سوال کہ کیا مفتی شمائل ندوی نے کنٹینجنٹ بینگ کا جو کانسیپٹ دیا ہے، کیا وہ کانسیپٹ 13ویں صدی کے مشہور پادری فلاسفر اور مسیحی دنیا کے سب سے بااثر مفکر تھامس ایکوینس کا دیا ہوا ہے؟ یعنی مفتی ندوی نے خدا کے وجود کو ایک پادری کے دیے ہوئے فلسفے سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ان سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے مفتی شمائل ندوی کا وہ آرگیومنٹ پہلے سن لیں آپ۔ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ نے بار بار یہ پروف کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ آف گیپس۔ دیکھیں، پہلے نہیں معلوم تھا، سائنس نے کر دیا۔ سمپل کی مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں۔ جس گیپس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، سائنس ان گیپس کو جن چیز کے ذریعے بھی پروف کرے گا وہ کنٹینجنٹ ہی ہوگا، اب چاہے وہ فورس ہو، میٹر ہو یا انرجی ہو۔ لہٰذا سوال ہمارا اس وقت بھی ویلڈ ہوگا جب تک کہ آپ نیسیسری بینگ پہ نہ آ جائیں، اور انفینٹ ریگریس پاسبل نہیں ہے آف کازز ان پریکٹیکل ورلڈ، تو ظاہر ہے کہیں رکنا پڑے گا، جہاں رکیں گے وہی خدا ہے۔ تو ناظرین، جب ہم خدا کو ثابت کرنے کے لیے کنٹینجنسی کا جو سہارا لیتے ہیں تو ہم نادانستہ طور پر اسلامی روایت کو اور اسلامی روایت کے ایک حصے کو مان کر دوسرے حصے کو رد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ تضاد ہے جس پر ایمان نہیں، صرف مناظرہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسی آرگیومنٹ کو امام غزالی، امام رازی، ابن تیمیہ اور دیگر مسلم علماء نے بالکل مسترد کیا ہے؟ اور ویسے بھی ناظرین، اسلامی متن میں کنٹینجنٹ کا لفظ نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں خدا کو یوں متعارف نہیں کروایا جاتا کہ وہ لاجیکلی نیسیسری بینگ ہے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ وہ بولتا ہے، حکم دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے، رحم کرتا ہے، سوال کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ یہ جو خدا ہے یہ منطقی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک مخاطب ہونے والی ہستی ہے، جبکہ کنٹینجنسی کی جو دلیل ہے اس میں خدا بولتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، تاریخ میں مداخلت نہیں کرتا، بلکہ محض اس لیے ہے کہ وہ اگر نہ ہو تو لاجک ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے یہاں ایک تاریخی سچ کو ناظرین ماننا پڑے گا کہ کنٹینجنسی آرگیومنٹ اسلامی فقہ سے نہیں آیا، حدیث سے بھی نہیں آیا، حتیٰ کہ ابتدائی علم کلام سے بھی نہیں آیا، اور نہ ہی مفتی شمائل ندوی نے خود سے یہ جو ٹرم ہے یہ فلسفانہ جواب دیا ہے۔ تو پھر یہ کہاں سے آیا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کانسیپٹ کو متعارف کروانے والے تھامس ایکوینس تھے۔ ایکوینس کے بارے ان کے مطابق کنٹینجنٹ بینگ ریکوائرڈ نیسیسری بینگ، یہ ان کا کانسیپٹ ہے، اور اس کو ایکوینس تھرڈ وے کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور کہلاتا بھی ہے کہ یہ تھرڈ وے ہے۔ اور ناظرین، کنٹینجنٹ کا جو مطلب ہے اگر سمجھا جائے تو ایسی شے ہے جو ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہوتی ہے، جس کا وجود ضروری نہیں بلکہ کسی اور چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے۔ یہ لفظ سننے میں بہت زیادہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے پورا ایک فلسفیانہ نظام کھڑا ہے، اور یہ نظام قرآن کریم سے نہیں، میٹا فزکس سے آتا ہے۔ اور یہ وہ زبان ہے ناظرین جس میں خدا کو ضرورت یعنی ایک نیسیسٹی کے طور پر سمجھا جاتا ہے، نہ کہ جو خطاب کرنے والی ہستی ہے اس کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے۔ اور یہی پہلا مقام ہے جہاں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہم قرآنی خدا کی بات کر رہے ہیں یا پھر فلسفے کی خدا کی؟ اور فلسفے کی یہ دلیل سب سے پہلے ناظرین 11ویں صدی میں فلسفی طبیب، ماہر نفسیات اور میٹا فزکس کے ماہر ابن سینا نے متعارف کرائی۔ ابن سینا نے خدا کو واجب الوجود کہا، یعنی ایک ایسا وجود جو لازمی ہے، جس کے بغیر کائنات ممکن نہیں،
اور خدا کائنات کو پیدا نہ کرے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ابن سینا کا بنیادی جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز یا ممکن الوجود ہے، یعنی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ اور ابن سینا کے مطابق یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، اسے کسی سبب یعنی کسی کاز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اسے اس اسباب کی زنجیر کو لامتناہی نہیں سمجھا جا سکتا، اور اسے بالآخر ایک ایسے وجود پر ختم ہونا چاہیے جو واجب الوجود ہو۔ اور یہی جو لاجک ہے آج مغرب میں یا ہم سب جو ہیں وہ کنٹینجنسی آرگومنٹ کہتے ہیں اس کو۔ یہ اس وقت ایک عظیم فلسفیانہ تصور تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہی تصور صدیوں تک مسلم علماء کے لیے مسئلہ بنا رہا۔ ابن سینا کو کافر قرار دیا گیا اور ان کے تصور خدا پر مسلم علماء نے بہت سخت تنقید کی، جیسے امام غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ میں 3 بڑے اس پر اعتراضات اٹھائے ہیں کہ اس میں پہلا یہ کہ خدا کو محض عقل کا نتیجہ بنا دیا گیا ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ ارادہ جو ول ہے وہ کاز میں ڈیزالو کر دیتا ہے اور خدا کو کائنات سے ایکسٹینشلی ڈسٹنٹ کرتا ہے۔ تو امام غزالی کے نزدیک ابن سینا کا خدا فاعل بالازدرار ہے، جبکہ قرآن کریم کا جو خدا ہے وہ فاعل بالاختیار ہے۔ فاعل بالازدرار کا مطلب ہے ناظرین کہ ایسا فاعل جو کسی مجبوری یا داخلی ضرورت کے تحت عمل کرتا ہے، نہ کہ آزاد ارادے کے ساتھ، یعنی اس کا عمل ہونا لازمی ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے اور عمل صادر ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے نہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا سورج کا روشنی دینا، آگ کا جلا دینا، برف کا ٹھنڈا ہونا، یہ سب فاعل ہیں مگر بے اختیار فاعل ہیں، یہ کرتے ہیں مگر جیتے نہیں ہیں۔ اور فاعل بالاختیار ایسا فاعل جو شعوری ارادے اور انتخاب سے عمل کرتا ہے، یعنی وہ کر بھی سکتا ہے اور چاہے تو نہیں بھی کرے، وہ بھی ممکن ہے، اور یہ عمل اس کے ارادے کے تابع ہوتا ہے، وہ چاہے تو کرتا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے ابن سینا کی دلیل کو رد کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر واجب الوجود ایک میٹا فزیکل نیسیسٹی ہے تو وہ اخلاقی مطالبہ کیسے کرے گا؟ اور ابن تیمیہ کے مطابق ابن سینا کا خدا فلسفیوں کا خدا ہے، نہ کہ انبیاء کا خدا ہے۔ اور امام ابن القیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، ان کے مطابق ابن سینا کا خدا ایک فلسفیانہ خدا ہے، اور اس سے دعا اور محبت کا تعلق ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ابن القیم کے نزدیک جس خدا سے تعلق قائم نہ ہو سکے وہ رب بھی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک تصور ہی ہے۔ اور ناظرین یہاں پر ایک تلخ حقیقت سامنے آتی ہے، جب مسلمان مناظروں میں جس طرح ابھی حالیہ مناظرہ ہوا ہے اس میں کنٹینجنسی کی دلیل دیتے ہیں تو دراصل ابن سینا کے خدا کو قبول کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ان علماء کو نظر انداز بھی کرتے ہیں جنہوں نے اسی خدا پر شدید اعتراض کیا، یعنی ایک خدا کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے خدا کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ابن سینا کا واجب الوجود خدا واقعی قرآن کریم کے رب العالمین تک پہنچتا ہے، یا وہ صرف اتنا ہی ثابت کرتا ہے کہ کائنات کے پیچھے کوئی ایبسٹریکٹ کاز ہونا چاہیے؟ کیونکہ کاز جو وجہ ہے اس کا ہونا اور خدا کا ہونا ایک ہی بات نہیں ہے۔ یہ بات شاید سخت لگے مگر انٹلیکچولی آنیسٹی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہی ہے۔ جب جاوید اختر صاحب جیسے لوگ خدا کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو وہ قرآنی خدا کا انکار نہیں کر رہے بلکہ اسی ایبسٹریکٹ میٹا فزیکل خدا کو رد کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے اپنے خیال میں جیسے ہم نے خود دلیلوں سے گھڑا ہے اور پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ وہ یعنی لوگ بھی حیران ہوتے ہیں وہ قائل کیوں نہیں ہوتے۔ اور ناظرین اگر خدا کو ماننا ہے جو کسی بھی مسلمان کا عقیدہ ہے تو وہی کے خدا کو ہی ماننا ہوگا، جسے لاجک کی میز پر پروف کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کی جانی چاہیے۔ اور اگر لاجک سے ثابت کرنا ضروری ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہم صرف میٹا فزیکل نیسیسٹی تک ہی پہنچتے ہیں اور قرآنی خدا تک نہیں پہنچتے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ مفتی شمائل ندوی نے کس خدا کو ڈیفینڈ کیا ہے؟ اور ہم سب جو مفتی کے اس نقطے پر خوشیاں منا رہے ہیں ان سے بھی یہ سوال کرنا چاہیے کہ جب خود اسلامی علماء نے اسی خدا کو وحی کے خدا سے مختلف سمجھا تو آج کے مناظروں میں اسے اسلامی خدا کیوں بنا دیا گیا ہے اور کیوں بنا دیا جاتا ہے، اور اس پر ہم کیوں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے؟ میں اس سوال کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کر رہا ہوں، اور ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔